نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم امامت کے چند مسائل کے بارے میں پڑھیں گے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرته والناس یتمون به من وراء الحجرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتکاف والے حجرے میں نماز پڑھی اور لوگوں نے حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو نماز ہو جائے گی، یعنی مقتدی امام کی موومنٹ نقل و حرکت نہ دیکھ سکیں تب بھی نماز درست ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں رات کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور مجھے دائیں طرف کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوافل کی جماعت میں تکبیر یعنی اقامت نہیں ہے، اور اگر اکیلے آدمی نے نماز شروع کی پھر دوسرا بھی اس کے ساتھ آ ملا تو پہلا نمازی امامت کی نیت کر کے نماز جاری رکھے گا. واللہ اعلم. یعنی جس شخص نے امامت کی نیت نہ کی ہو اس کی اقتداء جائز ہے. اب آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں عبداللہ بن عباس آ جاتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کر لیتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کی پوزیشن کو ٹھیک کیا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کے کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کریکشن کی اور نماز ہی میں کریکشن کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو آدمیوں کی جماعت میں مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا اور ان کو دائیں طرف کر دیا. ایک اور بات بھی جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دوران نماز ضرورت سے ایک دو قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے اٹھانا درست ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو دو حدیثیں بھی ہم نے پڑھی ہیں اس میں بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے. پہلی حدیث میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو یا کوئی پردہ ہو تو اس میں کوئی قباحت نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پورشنز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. فرسٹ فلور ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے خواتین کا الگ پورشن ہوتا ہے. امام کو تو صرف وہی لوگ دیکھ پاتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امام کی موومنٹ کون دیکھ سکتا ہے؟ صرف وہی دیکھ سکتا ہے کہ جو امام کے بہت کلوز ہوتے ہیں. ایون آپ دیکھیے کہ جو آخر کی صفیں ہوتی ہیں ان کو بھی امام کی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی. لوگ ان کے درمیان ایک طرح سے رکاوٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے نماز درست ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی مقتدی امام کی موومنٹ یعنی نقل و حرکت نہ دیکھ سکے تبھی نماز درست ہے. اور جو دوسری حدیث ہم نے پڑھی اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص نے امامت کی نیت نہیں کی، یعنی
وہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا. ایسے میں اگر اس کو کوئی دوسرا جوائن کر لیتا ہے تو وہ شخص پھر امامت کی نیت سے نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے. ایسے شخص کی ابتدا جائز ہے. اور 2 آدمیوں کی جماعت ہے، یعنی ہیں صرف 2 لوگ، ایک امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے، تو اس صورتحال میں مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی مقتدی بائی مسٹیک امام کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا ہے تو دوران نماز امام اس کی کریکشن کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے جو تھوڑی بہت موومنٹ ہوگی، 1-2 قدم دائیں بائیں یا آگے پیچھے، تو اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے. بہت سارے لوگ جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی اس سے یہ بھی ایک فہم اخذ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارا جو گھر ہے وہ مسجد کے ساتھ بالکل جوائنٹ ہے، تو ہم چونکہ ایک دیوار ہی دور ہیں امام سے اور ہمیں اسپیکر سے آواز بھی آ رہی ہے تکبیر کی، تو ہم اپنے گھر میں ہی جماعت کو جوائن کر سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں گھر کی بات نہیں ہو رہی، ایریا پورا مسجد کا ہی ہونا چاہیے. اور وہ مسجد کا ایریا جو ہے وہ اس میں بے شک بہت ساری دیواریں ہوں، بہت ساری رکاوٹیں ہوں. اگر نمازی امام کی تکبیر سن سکتے ہیں تو obviously نماز کو وہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امام حسن بصری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام کے اور تمہارے درمیان نہر بھی ہو تب بھی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. اور ابو مجلس تابعی نے فرمایا کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو تو بھی وہ اقتدا کر سکتا ہے، بشرطے کہ امام کی تکبیر سن سکتا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 بہت اہم احادیث ہیں جس میں بہت ہی اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کر مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا. یہ ایک سفر کا واقعہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر 2 ہی لوگ ہیں نماز پڑھنے والے تو obviously مقتدی کو امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا ہے. اور ایسے میں اگر کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیچھے صف نہیں بن سکتی، تو ایسے میں اس کو آگے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ امام کو آگے ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے صف بننی چاہیے، لیکن یہاں 2 ہی لوگ ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو اس صورتحال میں یہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوں گے. بس یہ ہے کہ امام کے دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن کی. آگے یہی بات معلوم ہو رہی کہ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف اور اس کے برابر کھڑا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکبیر کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر کہی جاتی اور لوگ صف بندی کر لیتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ ہی رہے ہوتے تھے کہ حضرت بلال تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے، اور ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر پہنچے نہیں ہوتے تھے کہ لوگ صف بندی بھی کر لیتے تھے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ امام مصلی پر آ جائے تبھی تکبیر کہی جائے اور پھر اس کے بعد ہی لوگ صف بندی کریں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑا ہوا اور ایک عورت ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں 3 لوگ ہیں، اس میں سے 2 تو جینٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک لیڈی ہے. 2 مرد ہوں اور ایک عورت ہو تو کیا کیا جائے گا؟ امام اور مقتدی تو مل کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مقتدی کو امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا ہے. اب یہ جو ایک عورت ہے obviously وہ پیچھے کھڑی ہوگی، بے شک عورت صف میں اکیلی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مقتدیوں میں سے ایک مرد ہو تو مرد امام کے دائیں طرف اور
عورت پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوگی. اب عورت ایک ہو یا زیادہ ہو, پیچھے الگ صف میں ہی وہ کھڑی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس سے ایک فہم یہ بھی نکلتا ہے کہ عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کرائی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں تخفیف پائی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری پائی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ اور رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. یہ دو لوگوں کے سہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے. جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی آمد محسوس کی تو پیچھے ہٹنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹو, یعنی اسی جگہ پر ہی کھڑے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کی, اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے, یعنی انہوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے اور لوگ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرتے. یہ ظہر کی نماز تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں تشریف لائے جبکہ آپ بہت بیمار تھے, اور یہ مرض الموت کا واقعہ ہے, اور غالب گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت لوگوں کو پڑھائی. اس کے بعد مرض کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہیں لا سکے, اور جیسا کہ حدیث میں بھی واضح ہے کہ یہ ظہر کی نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہیں. واقعہ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی, اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائیں گے. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھانے پر مامور ہو گئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے سہارے سے مسجد تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے بائیں جانب بیٹھ گئے, اور یہ اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ اب جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرائیں گے اور ابو بکر مقتدی ہوں گے. بیماری کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تھی, اس لیے تکبیروں کے لیے بلند آواز نہیں نکلتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیروں کو بلند آواز سے لوگوں کو پہنچا رہے تھے, تو وہ ارکان نماز ادا کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث سے کچھ اہم باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ افضل امام کے آنے پر دوسرے امام کو اپنی جگہ دے دینی چاہیے. یعنی اگر کوئی مرتبے میں فضیلت میں بڑا شخص آ گیا ہے تو obviously امامت کا حق اس کا ہے, تو دوسرے امام کو اپنی جگہ دے دینی چاہیے. لیکن ابن عبد البر نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ قرار دیا ہے. ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی, کسی اور کے لیے نہیں. ویل ایسا کیا بھی جا سکتا ہے, اور اگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ مان کے نہ بھی کیا جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور بات جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں جائز ہے. یعنی امام بیٹھ کر نماز پڑھائے اور مقتدی کھڑے ہو کر نماز ادا کریں تو یہ جائز ہوگا. سمپل بات یہ ہے کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کی اقتداء کر سکتا ہے. ویسے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ایز اٹ از امام کو فالو کرنا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھیں تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے کی اقتداء کر سکتا ہے. یعنی بیٹھنے والا امام بن سکتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو کھڑا ہو سکتا ہو
وہ بیٹھ کر بیٹھنے والے امام کی اقتداء کر سکتا ہے. امام کو کوئی عذر ہے، بیمار ہے، اور obviously وہ فضیلت اور رتبے میں بھی بڑا ہے تو امامت تو وہی کرائے گا. اب اس کو اگر لوگ سہارے سے لا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر جماعت کروا رہا ہے اور باقی سارے مقتدی کھڑے ہونے کی سکت رکھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے. امام کے ساتھ عذر ہے تو وہ بے شک بیٹھ کر نماز پڑھائے، لیکن جو کھڑا ہو سکتا ہو یعنی مقتدیوں میں سے تو وہ کھڑے ہو کر امام کی اقتداء کر سکتا ہے. اچھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدیوں کو بھی بیٹھ کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کے پیچھے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیسا امام کرے ویسا ہی تم کو کرنا ہے، یعنی ایز اٹ از امام کو فالو کرنا ہے. لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ عذر ہے اور باقی مقتدیوں کے ساتھ کوئی عذر نہیں تو پھر مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اور امام بے شک بیٹھ کر نماز پڑھائیں. ویسے ایسا بہت اب کم ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، لیکن اب تو ایسا ہے کہ اگر کسی امام کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں دوسرا امام موجود ہوتا ہے. تو ایسا ریئر ہی کہیں ہوتا ہو کیونکہ آبویسلی اس حکم میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن آ رہا ہے کہ ایسے میں مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن پرزور دلائل اس اعتبار سے ملتے ہیں کہ مقتدیوں کو کھڑے ہو کر ہی بیٹھنے والے امام کی اقتداء کرنی چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایز اٹ از ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور پیچھے تمام مقتدیوں نے کھڑی ہو کر نماز پڑھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی چینجز کی بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس آتے اور انہیں نماز پڑھاتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ نماز سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نفل اور مقتدیوں کے لیے فرض بن جاتی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں امام اور مقتدی کی نیت کا مختلف ہونا جائز ہے. یہ بات میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتائی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز پڑھ لینے کے بعد دوسروں کو وہی نماز پڑھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ نماز امام کے لیے نفل ہوگی اور مقتدیوں کے لیے فرض ہوگی. کوئی اگر نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے، وہ آدمی اکیلا نماز پڑھنے لگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو اس پر صدقہ کرے اور اس آنے والے کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بالکل ہی منفرد انداز کا صدقہ، اور یہ بات بھی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن بنے تو جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے دوسرے آنے والے لوگوں کی وہ جماعت کرا سکتے ہیں. ان کے لیے تو یعنی جماعت کرانے والے امام کے لیے تو وہ نفل ہوگی، لیکن باقی سب کا فرض ادا ہو جائے گا. اور میں نے آپ کو اس کی مثال یہ بھی دی تھی کہ اگر آپ کی عشاء باقی ہے اور آپ مسجد میں پہنچے ہیں، وہاں تراویح شروع ہو گئی ہے، تو آپ امام کے ساتھ اپنی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہی وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر لے تو آپ اپنی باقی کی 2 رکعت پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور حکم جو یہاں موجود نہیں ہے کہ مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے. خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے، اے مکہ والوں، اٹھ کر باقی نماز پوری کرو، ہم مسافر ہیں. اسے مسلم احمد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹریولنگ میں تھے، مسافر تھے، اسی لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کروا رہے تھے تو پیچھے جتنے بھی مقیم تھے ان کو پوری نماز پڑھنی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض ظہر کی نماز 2 رکعت قصر ادا کرتے
اور اس کے بعد سلام پھیر لیتے، اور پھر باقی جتنے بھی مقتدی مقیم ہوتے تو وہ پھر اپنی بقیہ 2 رکعت کو مکمل کرتے. ٹھیک ہے جی. تو مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی قصر پڑھے گا اور مقیم اپنی پوری نماز پڑھے گا.